TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ میلانی جولی کا کہنا ہے کہ کینیڈا اسرائیلی فوجی طرز عمل کی تحقیقات کے لیے احتساب کے نظام کی حمایت کرے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی نے کہا ہے کہ کینیڈا بالآخر حماس کے خلاف جنگ کے دوران اسرائیل کے فوجی طرز عمل کی تحقیقات کے لیے احتساب کے نظام کی حمایت کرے گا۔ جولی نے غزہ میں تشدد کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا لیکن جنگ بندی کا مطالبہ کرنے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا اب بھی متوقع جنگ بندی کی قرارداد کے مختلف ویژن پر غور کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد کینیڈا کی حکومت نے معمول کے مطابق کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرتی ہے۔ ایک انٹرویو میں جب جولی سے پوچھا گیا کہ کینیڈا امدادی گروپوں کی روشنی میں حماس کے خلاف اسرائیل کی فوجی مہم کو کس نظر سے دیکھتا ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور غزہ کے اندر بڑھتی ہوئی ہلاکتوں کی تعداد ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہماری خارجہ پالیسی کا مرکز اسرائیل کے وجود کا حق رہا ہے جو بنیادی ہے اور ساتھ ہی شہریوں کا تحفظ بھی، اور واضح طور پر اس وقت ان دونوں ترجیحات کے درمیان تناؤ ہے۔ جولی کا کہنا تھا کہ بالآخر یقیناً ہم احتسابی نظام کی کسی بھی شکل کی حمایت کریں گے بین الاقوامی سطح پر جو اس مسئلے کو دیکھیں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل غزہ میں کس طرح کارروائیاں کر رہا ہے یہ اہم ہے کیونکہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ فلسطینی شہریوں کو زیادہ تحفظ فراہم کیا جائے۔ اس وقت 18,000 فلسطینی شہری اور جنگجو مارے گئے ہیں، 70% ان لوگوں میں سے خواتین اور بچے تھے۔ جولی کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ تشدد کو روکنا چاہیے۔ تشدد کا سلسلہ اسرائیل کی طویل مدتی سلامتی میں مدد نہیں کر رہا اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اسرائیل جس طریقے سے خود کو چلا رہا ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہو۔ کینیڈین ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر گریگ فریگس نے متنازع ویڈیو پر معافی مانگ لی اور ارکان پارلیمنٹ سے اپنے آپ کو بچانے کا موقع مانگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر گریگ فریگس نے متنازع ویڈیو پر معافی مانگی اور ارکان پارلیمنٹ سے اپنے آپ کو بچانے کا موقع مانگا۔ فریگس کا کہنا ہے کہ اگر کامنز کمیٹی نے مطالبہ کیا تو وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ اسپیکر گریگ فریگس ایک پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے جہاں انہوں نے اونٹاریو لبرل کنونشن میں دکھائی گئی ان کی ایک ویڈیو پر ملک سے معافی مانگی اور اپنی گواہی کا آغاز کیا۔ فریگس نے کہا پہلے میں یہاں آپ سب سے، ایوان میں موجود اپنے تمام ساتھیوں سے اور در حقیقت تمام کینیڈین سے معافی مانگتا ہوں۔ 105 سیکنڈ کی ویڈیو جو فریگس کے ارد گرد کے تنازع کے مرکز میں ہے، اسپیکر کو اپنی سرکاری دفتر میں اپنے اسپیکر کے لباس پہنے صوبائی لبرل پارٹی کے سبکدوش ہونے والے عبوری رہنما جان فریزر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے جان فریزر کو ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کیا جو ایک دیرینہ دوست ہیں۔ اس کے برعکس یقین دہانیوں کے باوجود اسے ایک عوامی پارٹی کے اجتماع میں دکھایا گیا، اس سے قطع نظر کہ اسے نجی یا عوامی طور پر نشر کیا جائے، مجھے اسے کبھی بھی ریکارڈ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فریگس نے کمیٹی کے ارکان پارلیمنٹ کو بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے گڑبڑ کی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کریں گے اور اس وعدے کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے پروٹوکول لگا دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے فریگس نے کہا جب بھی انہیں کسی تقریب میں بولنے یا ویڈیو پیغام فراہم کرنے کی درخواست کی جائے گی تو ہاؤس آف کامنز کے کلرک سے مشورہ کیا جائے گا۔ فریگس نے کہا کہ ان کا دفتر ایک ایلیویشن گرڈ کا مسودہ تیار کر رہا ہے جسے وہ منظوری کے لیے کلرک کے دفتر میں جمع کرائے گا۔ یہ گرڈ دفتر کو اسپیکر کے مواصلات کی مناسبت کے بارے میں فیصلہ کرنے میں مدد کرے گا۔ کینیڈین سروس انٹیلیجنس سروس کے ڈائریکٹر ڈیوڈ وگنالٹ نے کہا کہ انہیں ہندوستان کے مبینہ قتل کی سازش کی کچھ تفصیلات اس وقت معلوم ہوئی جب حال ہی میں ایک امریکی فرد جرم کو غیر سیل کیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اس سال کے شروع میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے ہردیپ سنگھ نجار کی موت کے لیے ہندوستان کو مورد الزام ٹھہرانے کے بعد کینیڈا کی جاسوسی سروس کے سربراہ پہلی بار کینیڈا کی سرزمین پر ایک سکھ علیحدگی پسند کارکن کے چونکا دینے والے قتل سے متعلق اپنی ایجنسی سے نمٹنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ایک انٹرویو میں کینیڈین سروس انٹیلیجنس سروس کے ڈائریکٹر ڈیوڈ وگنالٹ نے کہا کہ انہیں ہندوستان کے مبینہ قتل کی سازش کی کچھ تفصیلات اس وقت معلوم ہوئی جب حال ہی میں ایک امریکی فرد جرم کو غیر سیل کیا گیا، لیکن انہوں نے اس بارے میں قیاس آرائیوں سے خبردار کیا کہ آیا اس معلومات نے نجار کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ انہوں نے بتایا کچھ معلومات جو اب عوامی ہیں شاید نجار کے قتل کے وقت دستیاب نہیں تھی۔ ویگنالٹ کا کہنا ہے کہ وہ امید کر رہے ہیں کہ جاری تفتیش الزامات کا باعث بنے گی۔ اس موقع پر مزید معلومات کو عام کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سب دیکھیں
ہمیں اس بارے میں قیاس آرائی کرنے میں محتاط رہنا ہوگا کہ آیا معلومات کا ایک حصہ شیئر نہیں کیا گیا تھا اگر یہ کسی کارروائی کو ہونے سے روک سکتا تھا، جبکہ وگنالٹ نے کہا کہ وہ جاری فوجداری تحقیقات کی وجہ سے کیس کی بہت سی تفصیلات کے بارے میں کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جب دستاویزات جاری کی گئیں تو انہوں نے امریکی کیس کے مجرمانہ پہلوؤں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ انہوں نے کہا میں نے امریکی فوجداری تحقیقات سے چیزیں سیکھی ہیں کیونکہ ہم ایک انٹیلیجنس سروس ہیں، ہم مسائل کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک بار پھر ہمیں محتاط رہنا ہوگا کہ اس بارے میں قیاس آرائی نہ کریں کہ RCMP یہاں کی سرکردہ مجرمانہ تفتیشی باڈی کے طور پر اس کے بارے میں کیا جانتی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے کہ ہندوستانی حکومت کینیڈا کی سرزمین پر ایک کینیڈین کے قتل میں ملوث تھی اور ہمیں ہندوستانی حکومت کے احتساب کی قطعی ضرورت ہے۔ وگنالٹ نے کہا کہ کینیڈا کے کچھ مخالفین کے پاس عملی طور پر اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ کیا کوشش کریں گے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے المغازی کیمپ پر بمباری میں مزید 23 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 416 فلسطینی اسرائیلی بربریت کی بھیٹ چڑھ گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے المغازی کیمپ پر بمباری میں مزید 23 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 416 فلسطینی اسرائیلی بربریت کی بھیٹ چڑھ گئے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں زمینی آپریشن کے دوران مزید 4 افسران سمیت 7 اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے بیت لاہیہ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر بھی بم برسائے۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ، خان یونس اور جنین پہ بھی حملے کیے۔ صہیونی فورسز کی مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور مجموعی طور پر اب تک 18,000 نہتے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ایسے میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس میں جاری تقریب میں امریکی صدر نے کہا کہ حماس کو ختم کرنے تک اسرائیل کی فوجی امداد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ عالمی رائے عامہ ایک ہی رات میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس دوران امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے اپنے مضبوط تعلق کا بھی اشارہ دیا۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھو ملر نے کہا کہ غزہ میں حماس کی قیادت کو زندہ چھوڑنے والی جنگ بندی ناقابل قبول ہوگی۔ غزہ جنگ کا واحد حل عسکری حل ہے۔ خیال رہے کہ ایک روز قبل امریکی صدر بائیڈن نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کو مزید گولہ بارود فروخت کرنے کی منظوری دی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ہنگامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کانگریس کے جائزے کے بغیر ہی اسرائیل کو مزید 14,000 ٹینک کے گولے فروخت کرنے کا فرمان جاری کیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنی چشم کشا رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ مودی سرکار نے تنقید کرنے والوں کو بدنام کرنے اور دبانے کے لیے ڈس انفو لیب کے نام سے امریکہ میں ایک پروپیگنڈا سیل بنا رکھا ہے۔ مزید جان لیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنی چشم کشا رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ مودی سرکار نے تنقید کرنے والوں کو بدنام کرنے اور دبانے کے لیے ڈس انفو لیب کے نام سے امریکہ میں ایک پروپیگنڈا سیل بنا رکھا ہے۔ بھارت نے مودی کی ذاتی تشہیر اور تنقید کرنے والوں کی آوازوں کو دبانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، جس کے لیے امریکہ میں ایک سوشل میڈیا سیل بنایا گیا ہے جس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ معروف امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں مودی کی ذاتی تشہیر اور تنقیدی آوازوں کو بدنام کرنے کے خفیہ آپریشن کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈس انفو لیب کے ذریعے مخالفین کو سوشل میڈیا پر بدنام اور ہراساں کیا جاتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے کہا کہ ڈس انفو لیب مودی پر تنقید کرنے والے ہر شخص اور تنظیم کا تعلق کسی نہ کسی اسلامی یا عسکری گروہ سے ظاہر کرتی ہے اور تنقید کو مودی کے خلاف عالمی سازش قرار دیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت کی ڈس انفو لیب نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں مودی پر تنقید کرنے والے امریکی ارب پتی جارج سوروس کا تعلق اخوان المسلمین اور پاکستانی خفیہ ایجنسی سے ظاہر کیا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارت کی ڈس انفو لیب یہ ظاہر کرتی ہے کہ عالمی دنیا مودی کی حکومت میں بھارت کی ترقی سے خائف ہے۔ مودی کے تنخواہ دار صحافی جھوٹی تحقیقاتی رپورٹس کو نیوز چینلز اور عالمی میڈیا پر ذرائع کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ ٹوئٹر پر ڈس انفو لیب کی رپورٹس کو پھیلانے والے 250 اکاؤنٹس میں 35 مودی کے وزراء، 14 سرکاری اہلکار اور 61 مودی کے تنخواہ دار صحافی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا کہ ڈس انفو لیب بھارتی خفیہ ایجنسی عراق کے افسر لیفٹیننٹ کرنل ستپاٹی نے 2020 میں بنائی تھی اور ڈس انفو لیب اب تک 28 رپورٹ شائع کر چکا ہے۔
جو سب کی سب پاکستان مخالف اور مودی کے حق میں ہیں۔ علامہ ازیں کرنل ستپاٹھی شکتی کے جعلی نام سے عالمی نشریاتی اداروں کو بھارت کے حق میں اور پاکستان اور چین کے خلاف مواد نشر کرنے پر لابنگ کرتا رہا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔